کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا بچہ بخار میں تڑپتا ہے، آپ کی ماں درد سے کراہتی ہے، یا آپ کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو آپ کس کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں؟ اسپتال کے باہر سفید کوٹ پہنے وہ شخص جسے آپ ڈاکٹر سمجھ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن ذرا رکیے، کیا وہ واقعی ڈاکٹر ہے؟ کیا اس کے پاس تعلیمی سند ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، یا صرف ایک جعلی بورڈ لگا کر وہ آپ کی جیب بھی کاٹ رہا ہے اور آپ کی جان بھی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ہلا دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کی گلیوں، دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں جعلی ڈاکٹر اور عطائیوں کا ایک پورا نیٹ ورک پھیل چکا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جو نہ صرف انفرادی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو موت اور مزوری کے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ دھندا جاری ہے، مگر ہم خاموش ہیں، ہم اسے برداشت کرتے ہیں، ہم اسے سہتے ہیں اور اپنی خاموشی سے اس جرم میں شریک ہیں۔ یہ جعلی ڈاکٹر اصل میں سفید کوٹ میں چھپے قاتل ہیں۔ یہ دوائی نہیں بیچتے بلکہ زہر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ علاج نہیں کرتے بلکہ لاشوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے ہر انجیکشن میں امید نہیں بلکہ قبرستان کا ٹکٹ چھپا ہوتا ہے۔ ان کی ہر ڈرپ صحت نہیں بلکہ موت کی تیاری ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرے محلے میں عطائی بیٹھا ہے، جس نے شاید کبھی میٹرک بھی مکمل نہیں کی مگر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا رکھا ہے۔ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی رجسٹریشن نہیں، کوئی علم نہیں، مگر ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے: لوگوں کی مجبوری، وہ مجبوری جو مہنگے اسپتالوں کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے غریب عوام کو ان کے در پر دھکیل دیتی ہے۔ والدین سوچتے ہیں کہ کم پیسوں میں علاج ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے یہ کم پیسے دراصل ان کی جان کا سودا ہے۔ یہ عطائی کبھی کسی بخار پر غلط اینٹی بایوٹک دے کر گردے تباہ کر دیتے ہیں، کبھی کسی زخم پر الٹی دوائی لگا کر انفیکشن کو جسم میں پھیلا دیتے ہیں، کبھی کسی عورت کو معمولی بیماری پر ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتی ہے۔ ان کے کلینک دراصل موت کے اڈے ہیں، جہاں پر دن رات زندگیوں کا سودا ہو رہا ہے۔ جعلی ڈاکٹروں کا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو ہمارے دیہات میں جا کر دیکھیے، جہاں ایک کمرے کی دکان پر ٹوٹی پھوٹی کرسی اور ایک پرانی میز پر جس پر دوائیوں کے رنگ برنگی ڈبیاں رکھی ہوتی ہیں، اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے: ڈاکٹر فلاں کلینک، اور اندر بیٹھا شخص خود کو مسیحا کہتا ہے۔ مریض آتا ہے، وہ نبض دیکھے بغیر دوائی تھما دیتا ہے یا ڈرپ لگا دیتا ہے۔ اگر مریض مر جائے تو کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ انسانیت پر سب سے بڑا مذاق ہے۔ یہ جعلی مسیحا حقیقت میں موت کے سوداگر ہیں۔ اگر ان کے ہاتھوں ہزاروں بچے، عورتیں، مرد لقمہ اجل بن گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ صرف وہ جعلی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، اصل مجرم وہ نظام ہے جو ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حکومت ہے جو ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی، وہ ادارے ہیں جو صرف رشوت کھا کر فائل بند کر دیتے ہیں، وہ میڈیا ہے جو اشتہارات لے کر خاموش ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ عوام ہے جو اپنی جہالت اور مجبوری کے ہاتھوں ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں، یہ پورے معاشرے کی اجتماعی لاپرواہی ہے۔ جب ریاست تعلیم پر خرچ نہیں کرتی، جب وہ صحت کے نظام کو بہتر نہیں بناتی، جب گاؤں میں بنیادی مرکز صحت نہیں کھولے جاتے، جب سرکاری اسپتال مریضوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، تو وہاں عطائی اور جعلی ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ریاست کی ناکامی کا اعلان ہے۔ وہ ریاست جو اپنے شہری کو صاف پانی تک نہیں دے سکتی، وہ بھلا صحت کا معیار کیا سنبھالے گی؟ یہی خلا ان عطائیوں نے پر کیا۔ یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ان عطائیوں کی وجہ سے کتنے خاندان برباد ہو چکے ہیں؟ ایک بچہ بخار میں مبتلا ہو، ماں باپ عطائی کے پاس لے گئے، اس نے ایک انجیکشن لگا دیا اور بچہ وہیں مر گیا۔ والدین کے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ ایک جوان لڑکی کے معدے کا مسئلہ تھا، عطائی نے ڈرپ لگا دی، آلودہ سوئی استعمال کی اور وہ ایڈز یا ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو گئی۔ ایک مزدور نے معمولی چوٹ کے لیے عطائی سے دوائی لی اور وہ زہر بن کر اس کی جان لے گئی۔ یہ کہانیاں کوئی افسانے نہیں، یہ ہر روز ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، مگر ہم ان پر آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جعلی ڈاکٹر صرف انسانی جسم کو نہیں مارتے بلکہ پورے معاشرے کی روح کو قتل کرتے ہیں۔ یہ اعتماد کو توڑ دیتے ہیں، یہ صحت کو برباد کرتے ہیں، یہ معیشت پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بعد میں مریض بڑے اسپتالوں میں مزید خراب حالت میں پہنچتے ہیں اور علاج پر لاکھوں روپے لگتے ہیں۔
یہ قوم کو بیمار بنا رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی صحت کے معاملے میں بھی جعلی پن برداشت کرتا ہو، وہ باقی شعبوں میں کیا سچائی اور دیانتداری برداشت کرے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جعلی ڈاکٹر کیوں پھل پھول رہے ہیں۔ ان کے پیچھے سیاست ہے، سفارش ہے، رشوت ہے، بہت سے عطائی کسی سیاست دان کے ووٹر ہیں، کسی بااثر شخص کے کارندے ہیں، کسی پولیس والے کے دوست ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب طاقتور ان کی پشت پناہی کریں گے تو غریب عوام کی جان کی کوئی قیمت رہ جائے گی؟ کیا یہ ریاست صرف امیروں کے لیے ہے؟ غریبوں کی جانیں صرف جانوروں سے بھی سستی ہیں؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ جعلی ڈاکٹر اور عطائی ہمارے ملک کا سب سے بڑا کینسر ہے، مگر ان کا علاج ممکن ہے اگر ہم سب خاموش نہ رہیں، اگر عوام کھڑے ہو جائیں، اگر میڈیا ہر دن ان کے خلاف بولے، اگر عدالتیں نوٹس لیں، اگر حکومت سخت سزا دے، تو یہ دھندا ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ سب کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ سب منافقت میں جیتے ہیں۔ ہم اپنی باری تک خاموش رہتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے، جب ہماری ماں، بہن، بیٹا، بیٹی جعلی ڈاکٹر کے ہاتھوں موت کے منہ چلے جاتے ہیں، تب ہم شور مچاتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ ویڈیو ایک چیخ ہے، ایک صدا ہے، ایک سوال ہے، آخر کب تک ہم اپنی جانوں کو ان جوہلا کے حوالے کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ سفید کوٹ میں چھپے قاتل ہمارے خون سے کھیلتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ ریاست سوئی رہے گی؟ کب تک ہم اپنی خاموشی سے ان کو طاقت دیتے رہیں گے؟ کب تک قبرستان بھرتے رہیں گے اور صرف اللہ کی مرضی کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے رہیں گے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ذمہ داری دی ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جعلی قاتلوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو یاد رکھیں، اگلی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کی ہوگی، اور تب ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی بے معنی ہوں گے، کیونکہ ہم خود اس جرم میں شریک ہوں گے۔ جعلی ڈاکٹر اور عطائیوں کا دھندا صرف ان کا جرم نہیں، یہ ہماری اجتماعی بے حسی کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ بے حسی نہ بدلی تو یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔